ویلے جبرائیل علیہ السلام تو عرض کریے جبرائیل علیہ السلام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لٹایا نا جس ویلے حضور نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ تعالی لیٹو میں تھوڑا دل مبارک اچھا جس ویلے دل کٹیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک لگا کیتا جس میں اقدس اور مقدس دے نام جبرائیل علیہ السلام دے ذہن مبارک دے وچ ایک گل آ گئی وہ جناب کا اگر ذوق رہا تو میں پوری گل کراں گا تے جناب کا ذوق جتے ساتھ چھڑ گیا میں اس موضوع تبدیل کر دینا ہے میں واپس اپنے موضوع کی طرف آ گیا سبحان میں تو پہلے عرض کیتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کے ہوئے گا ٹوٹل موضوع انشاءاللہ تے انہاں دے دل مبارک دے وچ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے دل مبارک دے وچ ایک خیال آ گیا جب دل مصطفیٰ کو کڈیا نا تے تشت دے وچ رکھیا کتنی مرتبہ دل مبارک کڈیا گیا چوتھی مرتبہ یہ چوتھی مرتبہ آپ کا دل اقدس کڈیا جا رہا ہے میں عرض کیتا سی کہ انشاءاللہ میں تین جہاں باقی نے وہ بھی عرض کراں گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق عطا فرمائی اور وقت عطا فرمایا تو تمہارے سامنے عرض کراں گا کہ کتھے کتھے میرے نبی کا دل مبارک کڈیا گیا سبحان اللہ انشاءاللہ وہ میں تو عرض کراں گا اور نال بھی عرض کراں گے کہ کتنی عمر دے وچ آپ کا دل اقدس باہر کڈیا گیا ہوں جس ویلے دل مبارک کڈیا نا سارے جسم تو تھلے پیر پیروں تو اتنے پنڈلیاں پنڈلیاں تو اتنے رانا رانا تو اتنے پیٹ پیٹ دے درمیان دے وچ سینے اور پیٹ دے درمیان دے وچ دل یہ دل بندے دا ہیڈ ہوتا ہے تے دل نہ ہوے تو بندہ نہیں جبریل نے جدوں دونوں ہاتھاں دے اتنے لے کے تے رکھیا نا تشت دے وچ جیڑا تشت جیڑی پلیٹ جیڑی خوراک جنت دے وچوں لیاندی سی اون دے وچ جدوں رکھیا نا تے جبریل بڑا خوش ہویا کس گل تے کہ لو جی لوگ آختے سن کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی میرے نبی نے آخیا سی کہ آئے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں سبحان اللہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا جو میرے نال خلوت دے وچ بھی رہیا ہے جلوت دے وچ بھی رہیا ہے ہر ویلے رہیا ہے شادی دے وچ غمی دے وچ خوشی دے وچ ہر مقام تے میرے نال رہیا ہے پر جبریل یہ نہ سمجھی آئے ابو بکر اے نہ سمجھی کہ تو میری حقیقت کو پہچان لے میری حقیقت کو میرے رب تو سوا کوئی جانتا نہیں سبحان اللہ نہیں جانتا بندے چند ہون تے ذوق والے ہون تے بندے دا ذوق بن جاندا ہے جناب ہن ہزاراں تے بیٹھے ہون این جویں سارے میں قبرستان دے وچ آیا بیٹھا تے چاہ کرا بنی نا بس اے میں تھوڑا جہا ذوق رکھو کہ جویں رکھتے بیٹھے تو انشاءاللہ میں پار تک جانا موضوع تو جبریل کے ذہن مبارک دے وچ خیال آ گیا خیال کیا آیا کہ لو جی جیڑی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نہیں جان سکیا اج اس تک میں پہنچ گیا اج اس تک دل مصطفیٰ تک تو پہنچے بیٹھے ہیں دل مصطفیٰ حقیقت مصطفیٰ وہ نے سمجھی کہنے جبرائیل علیہ السلام کی سمجھا کہ دل مصطفیٰ تک پہنچ گیا تے جب دل مصطفیٰ تک پہنچ گیا تے صاف ظاہر ہے کہ میں حقیقت مصطفیٰ پہچان لیا ہوں اتنے میں چھوٹی جی گل کر کے پھر واپس آواں گا جناب کا ذوق بڑا بڑھے گا حضرت با یزید بستامی پاک کو جانتے ہیں نا انہاں دا سیدھا نام کی ہے انہاں دا سیدھا نام ہے حضرت تیفور تیفور ٹھیک ہے ایک میں تو عرض کرا کہ انہاں دی شان بڑی ہے اللہ نے بڑی انہاں مقام دیتا ایک دن عبادت کرتے پہلے تو عبادت کرتے کرتے چھوٹی عمر مبارک تے ماں کولے بیٹھی ہے کہ کولے بیٹھے بیٹھے جب آپ نے اتحیات وچ بیٹھے نا اتحیات سانو تو سیدھے نام ہی ہے مولویاں دا ہے تشہد دے وچ چلو بیٹھے نا تے اچانک تشہد دے وچ بیٹھے بیٹھے تے آپ کی زبان مبارک دے وچ آیا السلام علیکہ ایھا النبی اے جو لفظ آیا نا آپ کی زبان تے مزہ آ گیا یار میں تو پڑھ کے
جب یہ لفظ آیا نا تے سلام پھیریا، سلام پھیر کے تے اما نے بلایا پتر دعا بعد دے وچ منگی، پہلے پورا میری گل سن. یہ جڑے بزرگ جتنے بھی سن نا نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہوتے سن. سبحان اللہ جانتے بیٹھے شک پہ گیا. نماز پڑھ کے کی کرتے ہوتے سن؟ دعا مانگتے ہوتے سن. یہ تو ملا آیا تو انہیں آ روڑے پائے نے کہ نہیں جی دعا مانگنی جائز نہیں. بزرگ جتنے بھی آئے نے دعا مانگتے ہی رہے ہیں. اور الحمدللہ بزرگاں دے طریقے دے اوتے چلن والا سنی اج بھی دعا منگدا پیا ہے. اور اینو ہزاراں مرتبہ روک لیا جائے تو سنی نہیں رکے گا، کیونکہ اللہ دا قرآن تے میرے مصطفیٰ دے فرمان دے وچ سنی پڑھ چکے ہے کہ اللہ دے نال اگر رابطہ کرنا ہے تے دعا دے ذریعے نال ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. کسی دا فون نمبر، کسی دا ٹیلی گرام، کسی دا خط دا پتہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نال اگر رابطہ کرنا ہے تو اللہ نال رابطہ کرنے واسطے واحد طریقہ دعا ہے. میری نماز تو دعا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے. آمین. ہن توجہ رکھ بیٹا، دعا بعد وچ منگی، پہلے میری گل سن. کہنے آخیا با یزید بستامی دی ماں نے آخیا اللہ کرے ماما بھی چنگیاں جڑا ماما چنگیاں ہون نا تے یقین کرو پھر بچے کو تھاپڑا دے کے توڑ دیاں نے تے بچے پھر اعتراض نہیں کرتے. جتھے میرے نبی کی عظمت کی گل آوے اوتے پھر سر چکتے نہیں، سر جھکا دیندے نے. سبحان اللہ. نیک ماما دے پتراں دی نشانیاں ہوندیاں. سبحان اللہ. جنہاں دی ماما نیک ہون نا وہ میرے مصطفیٰ دی شان تے سر چکتے نہیں، سر جھکا لیندے نے، کیونکہ ماما نیک نے. جڑا تکبر کرے تمہارے سامنے کہ نہیں جی وہ تو ہمارے جیسا تھا، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، تے پھر سمجھ لوی کہ ماں دے وچ کوئی ڈاؤٹ ہے، ماں دے دودھ دے وچ کوئی مسئلہ ہے، ایندا قصور نہیں، ماں دے دودھ دا کوئی مسئلہ ہے. ہن توجہ نال سماعت کرے گا، کسی کو کچھ آکھن دا آتی نہیں، سیدھا سادہ جا بندہ تے سن لو کہ تانوں تفا دے گا. ہن توجہ، جبریل نے اپنی ہتھیلی دے اوپر رکھ کے دل مصطفیٰ تے جدوں رکھن لگے نا پرات دے وچ، سادی پنجابی تے پرات دے وچ جدوں رکھن لگے تا انہاں دے دل مبارک دے وچ خیال آیا کہ آج میں حقیقت مصطفیٰ کو پہنچ گیا. ایتھے میں ایک چھوٹی جی گل کر کے پھر واپس آواں گا اپنے موضوع دے اوتے. جس ویلے انہاں نے ذہن دے وچ خیال کیتا نا کہ آج میں حقیقت مصطفیٰ تک پہنچ چکا ہوں، حضرت با یزید بستامی نے السلام علیکہ ایھا النبی آکھیا، آپ کے سلام مکمل کیتی. بیٹا نماز پڑھ نہیں؟ جی پڑھ نہیں. تے فرمایا اے لفظ وچ پڑھیا صحیح السلام علیکہ ایھا النبی؟ آخر جی اما جی پڑھیا ہے تو بغیر تو اپنی نماز ہی نہیں ہوتی. تے فرمایا اے دس کہ صرف ساری زندگی پڑھن کی عادت تک رہے گا یا منزل تک بھی پہنچے گا؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اے پڑھن کی حد تک ہی رہے گا. السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے پڑھن تک ہی رہے گا کہ کسی منزل تک نہیں. اما دس کیڑی منزل ہے؟ فرمایا کہ مومن کی ابتدائی منزل بھی ہے اور مومن کی انتہائی منزل بھی ہے. اور ابتدائی منزل کے لیے اقبال نے بڑی سونی گل کی تھی، علامہ اقبال نے. انہیں کہا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. میں فرشتہ نہ آکھیا کرو، خبردار، میں فرشتہ نہیں آکھنا. فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو. سبحان اللہ. بس ہو یار، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو. میں تو وہ ہاں جن کے سامنے ملائکہ سجدہ کرتے پئے ہو سن، تے جنوں ملائکہ سجدہ کرن اونوں تسی فرشتہ آندے پئے ہو. میں فرشتہ نہیں، میں مسجود فرشتہ. سبحان اللہ. میں مسجود فرشتہ، یعنی جنہوں فرشتے نے سلام کیتا اور سجدہ کیتا، میں تو وہ ہاں. اے ہے مسلمان کی ابتدائی منزل. مومن کی ابتدائی منزل یہ ہے کہ میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو. یہ ہے ابتدائی منزل. اور انتہائی منزل میں تیرے سامنے رکھ دینا، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے گا. جو ہے آپ کی شک پہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں تقریر تو اکائے بیٹھنے کے یا نہ کدھر مولوی نو کوئی ہو جائے تو مولوی بس کرے تے ماں باپ کے گھر توجہ. ہن ہویا کی حضرت
بستامی نے پہلا روزہ رکھا جو کا پہلا روزہ میرے تقریر میں کرتا بیٹھا ہوں. پہلا روزہ کہنا رکھا جو دا بک دا پہلا روزہ رکھا. اس تو بعد شریعت دا روزہ پھر طریقت دا پھر معرفت دا پھر حقیقت دا روزہ رکھ کے تے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ پہنچے. فرمایا کہ میں نے وجود سے شہود تک تمام منزلیں جب طے کر لیں. پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. فرمایا کہ وجود سے شہود تک جب میں نے منزلیں طے کر لیں. ہوں وجود کی تو شروع ہوتا ہے تے شہود کی تو شروع ہوتا ہے. سال تک یہ بھی پتہ نہ لگیا اسی جڑے عالم دے وچ بیٹھے ہیں نا اس عالم نو سادے نے عالم ناسوت. کی سادے نے عالم ناسوت. اس تو اتے جڑا عالم ہے اون سادے نے عالم ملکوت. اس تو اتے جڑا عالم ہے اون سادے نے عالم لاہوت. اس تو اتے جڑا عالم ہے اون سادے نے عالم جبروت. فرمایا کہ عالم ناسوت دی جتنیاں منزلہ سن میں طے کیتیاں. طے کرن تو بعد پھر میں پہنچیا عالم ملکوت دے وچ. عالم ملکوت دے وچ جا کے جدوں میں سجدہ کیتا تے اس سجدے دی برکت ہی ہوئی کہ مینوں اللہ دے فرشتے میرے سامنے نظر آون لگ گئے اور جتنیاں روحاں دنیا تو جا چکیاں سن اور جنت دے سیر کر دیا پھرتیاں سن ساریاں دیاں ساریاں مینوں نظر آون لگ گئیں. سبحان اللہ. گل سمجھیا جی. میں جڑا موضوع چھیڑ بیٹھا تھوڑا جہا سبحان اللہ جب ڈلا آکھو گے نا تو میں تہاڈے نال وعدہ کرنا میں پیچھے مڑ پاں گا. میں سمجھ جاؤں گا کہ موضوع سمجھ نہیں آ رہا. اور توجہ فرمایا کہ اس وقت میں جا کے روحاں دیکھیاں روحاں میں بالکل نظر آون لگ گیا. جس ویلے روحاں نظر آون لگ گیا نا تے اس ویلے کسی آکھن والے نے مینوں آکھیا کف با یزید آئے با یزید ایتھے رک ذرا. میں آکھیا کہ کرنا کی ہے. فرمایا کہ جتنیاں روحاں ویکھدا پیا ہے انہاں روحاں دے وچ ویکھ کہ تو نبیاں تے رسولاں دی روح تا نہیں ہے جتھے تو آیا کھڑا ہے. سبحان اللہ. موضوع چھیڑ بیٹھے ہیں جی تھوڑا جہا کہ کوئی نہیں کہ نہ سمجھ آ رہا. پیچھے میں کرتا سوال سنا اگے بابا دا بیان ہے 3 مہینے پہلے ایک گل تو سوال کیتا سی تے وہ میں جواب اس دفعہ لے کے جانا. میں کہ کئی جواب والے لوگ دے پھرتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیویں جواب لے کے جاؤں گے. اور خیر بہرحال توجہ فرمایا کہ جس کا کہنے والے نے مینوں آکھیا کہ انہاں دے وچ ویکھ نبیاں تے رسولاں دی روح ہے. میں جدوں نظر ماری تے مینوں آدم تو لے کے عیسیٰ تک کدھر کوئی روح نظر نہیں آئی. صرف اور صرف ولیاں دی روح نظر آ رہی ہیں تے یا مقدس کتباں دی روح تے غوثاں دی کتباں نے غوثاں دی روح نے. اس تو علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ نبیوں کی روح تجھے نظر نہیں آئے گی. میں پوچھا میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نبی کی روح اس جگہ ہوتی ہے جہاں نبی کا جسم ہوتا ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں سمجھ آ رہی یا نہ آ رہی. نبی کی روح کہاں ہوتی ہے؟ جہاں نبی کا جسم ہوتا ہے. شاباش. جہاں نبی کا جسم ہوتا ہے نبی کی روح بھی وہی ہوتی ہے. ہوں کوئی ملا کھڑا ہو کے آکھے نہیں جی ابو بکر صدیق نے تو عمر نے رل کے دفنایا سی لہذا نبی تا مر کے مٹی دے وچ مل چکے نے. تے میں آکھیا تو جھوٹا ہو سکنا ہے نہ اللہ دا قرآن جھوٹا ہے نہ میرے نبی دا فرمان جھوٹا ہے تے نہ دیکھنے والا با یزید جھوٹا ہے. سبحان اللہ. جو فرمائیے مجھے نبیوں کی روح نظر نہ آئی. کون دا پہ ہے حضرت با یزید بن مان لے ذرا. مجھے نبیوں کی روح نظر نہ آئی. میں نے کسی نے آنکھن والے نے آخیا کہ نبیوں کی روح اگر دیکھنی ہے تو ان کے مزارات مبارکہ مقدسہ مطہرہ معمرہ منورہ کے اندر نبیوں کی روحیں موجود ہیں جہاں نبی کا روح مبارک اور نبی کا جسم اقدس موجود ہے. وہاں نبیوں کی روح موجود. مطلب کہ نبی آج بھی اپنے مزاروں کے اندر زندہ ہے. وہ میں چل کے عرض کرنا کہ نبی کیویں زندہ ہے. سارے کتاباں علیہ السلام جے حوالے دی لوڑ پئی تو میں تینوں پنڈ بن دیاں گا حوالے دی. مننا نہ ہوے. سبحان اللہ. پنڈ بن دیاں گا. انہاں دی بھی اپنی اسی دا منن والے ہیں. انہاں دی بھی کتاباں چ پنڈ بن دیاں گا اور آکھن گے کہ واقعی کسی نے مطالعہ ساری کتاباں دا کیتا ہے. ہن توجہ کی ہویا جدوں میں اس تو اوپر ٹریا عالم ملکوت تو عالم لاہوت دے وچ پہنچیا. عالم لاہوت تو میں جلدی پہنچا کتنے؟ عالم
اگوں میں آواز آتی ہے اللہ کے عرش تو کہ آپ کا سر کیویں آیا ہے؟ توجہ ہے سبحان اللہ کیویں آیا ہے دس تو میں عرض کیتا انہیں دو چیزاں دیکھیاں دو چیزاں میں انہاں دے وچوں صرف ایک عرض کراں گا دوسری نہیں عرض کراں گا دوسری عام میری کارڈ نیٹ کے اوپر میری موجود ہے وہ میں بیان کی تھی حضرت بھائی یزید نے کی دیکھا دیکھنا نہیں عرض کراں گا صرف عرض کرنا عرض کراں گا ابتدا عرض کراں گا ہن کی ہویا عرض کیتا کہ یا اللہ اتنا اوکھا منزلہ تو منزلہ طے کرتا ہویا تے غربت تے افلاس تے تنگ دستی تے روح دی کمزوری اے طے کرتا ہویا میں اتوں تک پتہ میں کیویں مشکل پہنچیا تے پیچھے میری ماں دی دعا ہے تے چہرہ میرا ہے تے اکو کرم تیرا ہے تے مہربانی کر اج میری دعا کو سبحان اللہ مولوی بیٹھا مسجد دے وچ پتہ کی آندا ہے مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگا کریں اللہ جلدی قبول فرماتا ہے وضو کرنے کے بعد دعا مانگے اللہ جلدی قبول کرتا ہے وضو کے بعد حج کے لیے دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے وضو کے بعد دعا مانگے نماز کے بعد دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر مانگے اللہ قبول کرتا ہے بالکل واقعی کرتا ہے پر میں نے سمجھ آئی کہ جڑا پہنچ گئی اللہ کے عرش کے نیڑے ان کی دعا پہ اللہ قبول ہو سبحان اللہ عرش کے نیڑے پہنچا ہن عرش کے نیڑے پہنچ کے دعا پہ کرتا ہے کون بھائی عزیز گستامی فرمایا مانگ کی مانگنا ہے عرض کیتا اج میں بڑا کچھ عرض کرنا ہے کہ میرے کو ٹائم بچیا تو میں بڑا کچھ ذہن لے بیٹھا کہ اس آخری معراج کے جمعے تے کچھ نہ کچھ بہت سارا عرض کر دینا ہن میں عرض کیتا میں کہ یا اللہ تیرے محبوب دی فرقت دا بیمار آیا ہے سبحان اللہ تیرے محبوب دے ہجر دا بیمار آیا ہے تے مہربانی کر اج ہجر ختم کر کے وصال عطا فرما دے تے میں یار دا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح دی حقیقت دی زیارت کروا دے روح مبارک دی حقیقت دی میں زیارت کروا دے بس میں اے دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیتا اللہ تبارک و تعالی دی رحمت نے جواب دیتا کیونکہ اللہ نال کوئی مخاطب نہیں ہو سکتا اللہ نال موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے نے کیڑے رنگ دے وچ ہوئے نے پھر عرض کراں گا صرف مخاطب ہوئے نے آواز سنیے تے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سونی خوبصورت گل کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ذوق ہوے تا حدیث پڑھا سبحان اللہ میں جڑا حدیث تے جدوں سبحان اللہ آندی ہے نا یقین کرو کلیجہ کھا جاندا ہے کہ یار کو حدیث نال کتنا سبحان اللہ تمام کو بول سبحان اللہ فرمایا وقسم رؤیتہ اللہ نے فرمایا بھائی یزید اللہ نے فرمایا بھائی یزید یا اللہ حکم
فرمایا آج اگر میں حقیقت محمدیہ سے ایک پردہ اٹھا دوں، سبحان اللہ جو یار ایک پردہ اٹھا دوں یا اللہ پھر کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ عیسیٰ کو بنایا ہے میں نے اپنے نبی کے نور سے، عیسیٰ کو بنایا ہے میں نے اپنے نبی کے نور سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کی اعلان کیتا سی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ کہ اے لوگوں میں شفاواں دینا، انھیاں نو صحیح کرنا، کوڑیاں نو صحیح کرنا، انھیاں نو اکھیاں دینا۔ تے جدوں عیسیٰ نے ایک گل کیتی لوگاں نے خدا مان لیا، بنیا کتھوں سی؟ مصطفیٰ دے نور دے وچوں، بنیا کتھوں سی؟ مصطفیٰ دے نور دے وچوں۔ تے جدوں مصطفیٰ دے نور دے وچوں بنن والا ایک گل کرے تے عیسائیاں نے انہوں خدا آکھ لیا تے میں پورے دے پورے محمد کو پردہ چک لیا، لوگ کیا آکھن گے؟ لطف آ جائے گا۔ فرمایا کہ اگر ایک پردہ اٹھا دوں کس کے؟ حقیقت محمدیہ سے ایک پردہ، تو پھر ہونے گا کی؟ فرمایا کہ زمین زلزلے کے اندر آ جائے گی، آسمان اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اور یہ جو روح ہے بندے کے اندر روح تو ماشاءاللہ پھر میں کسی ویلے عرض کراں گا کہ جیڑا جسم ہے نا جسم نالوں روح دے وچ زیادہ طاقت ہے۔ اچھا فرمایا کہ اگر میں جناب محمدی حقیقت تو پردہ چک دیا تے روح اے لباس پاڑ کے تے باہر آ جائے گی، اے لباس پاڑ کے بشریت والا تے باہر آ جائے گی، تے جائے گی کتھے؟ فرمایا کہ جہاں میں نے حقیقت محمدیہ رکھی ہوئی ہے وہاں جا کر اس طرح اڑتی رہے گی جس طرح پروانہ شمع کے نزدیک اڑتا ہے۔ جو یار شمع کے نزدیک اڑتا ہے، حضور ہوئے گا کی؟ فرمایا کہ اردا گرد پھرتی رہے گی، فرشتوں کا سکون ختم ہو جائے گا، میرا عرش ہلنے لگ جائے گا۔ جب یہ تمام کی تمام چیزیں متزلزل ہو جائے گی پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو میرے عرش سے لے کر تمام زمین کی کائنات کے ذرے ذرے کا میرے سامنے یہی سوال ہوگا کہ جس سے پردہ اٹھا ہے اس کو سجدہ کر لینے دے۔ سمجھ آئی یار؟ جس سے تو نے پردہ اٹھایا ہے اس کو سجدہ کر لینے دے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ کر کسی کو سجدہ کرے، محمد میرا ہے پر سجدہ مجھے کرنا چاہیے، اس لیے میں اپنے محمد کی حقیقت نہیں دکھانا چاہتا۔ ابو بھائی یزید بستامی نے آخر مہربانی کر کوئی ایک کا پردہ ہی ہٹا دے، 70,000 پردے نے تے 70,000 کے وچوں ایک ہٹا دے۔ فرمایا بھائی یزید اگر میں ایک پردہ بھی ہٹا دوں تو کائنات جل کر راکھ ہو جائے گی اور درخت باتیں کرنے لگے گی اور موت ختم ہو جائے گی، موت نہیں ہوگی دنیا کے اندر، کیونکہ جو موت کو زندگی دینے والا ہے اس کا تو پردہ اٹھ چکا ہے۔ بولو یار بلند آواز میں، جو زندگی دینے والا ہے اس کا تو پردہ اٹھ چکا ہے، اب کائنات کے اندر موت نہیں رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ موت باقی رہے تاکہ جو جمال یار کے مشتاق ہیں وہ موت کا ذائقہ چکھ کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مرنا ہر کوئی آکھے کہ میں نہیں آکھا مرنا۔ مقصود نہیں، توجہ، جدوں موت کا ذائقہ چکھ کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں بھی آون گے اور انہوں نے پتہ لگے گا کہ غلام توڑن واسطے کتنے کنڈے سہنے پیندے نے، پھر انہوں نے پتہ لگے گا۔ آبا یزید اگر تو چاہنا ہے کہ میرے مصطفیٰ میں حقیقت دیکھ سکیں تو پھر حقیقت مصطفیٰ میرے تو سن، یا اللہ حقیقت مصطفیٰ دس، یہ اجازت ہوئے تو جیڑی اللہ نے دس ہی دس سبحان اللہ بچنا مجرا کے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع مجھ سے سننا چاہتا ہے تو پھر اس طرح کر، جہاں میرا مصطفیٰ ملے گا وہاں ہی تجھے خدا ملے گا۔ اے میرے مصطفیٰ کی حقیقت ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ہم تھوڑا جب واپس جبریل نے آخیا آج تو میں حقیقت مصطفیٰ تک پہنچ چکا ہوں، چونکہ قلب مصطفیٰ میرے دل کے اندر ہے، لہذا حقیقت مصطفیٰ تک پہنچ چکا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، الہام ہوا جبریل جی رب جلیل، فرمایا کہ حقیقت مصطفیٰ تک تو میرے علاوہ کوئی پہنچا ہی نہیں، تو حقیقت مصطفیٰ تک کیسے پہنچا؟ میرے علاوہ حقیقت مصطفیٰ تک تو پہنچا ہی نہیں، تو کیسے پہنچ گیا؟ عرض کیتا سرکار میں تو سمجھا کہ دل مصطفیٰ تک پہنچ گیا، حقیقت تک پہنچ گیا۔ فرمایا اگر حقیقت مصطفیٰ دیکھنی ہے نا تو مقام محمود پر قیامت والے دن تجھے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، بس کریے تو سب تھکے بیٹھے ہو، جو ہے آپ کی۔ اچھا ہن کی ہویا؟ جبرائیل علیہ السلام نے دل مبارک رکھیا تشت دے وچ دھو کے پانی دے نال، پانی نال لا کے۔ میں تمہیں کی عرض کیتا سی، میں کہا کہ وضو والا پانی ہر مولوی بیان کرے گا کہ میرے مصطفیٰ کے وضو والا پانی چل رہا تھا، بیان کرتے ہیں بیان کہ جب مصطفیٰ کریم واپس تشریف لائے کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، درخت کی شاخیں ہل رہی تھی، یہ سب بیان کریں گے۔ غسل والا پانی کدھر گیا؟ اور غسل والا پانی زیادہ ہوتا ہے یا وضو والا؟ غسل والا پانی زیادہ ہوتا ہے، تو غسل والا پانی کہڑے پاسے گیا؟ یہ میں بیان کرنا جے تیرا ذوق رہا آخری 5 منٹاں دے وچ، جے ذوق نہ آیا تو پھر میں واپس آواں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پوایا، امامہ میں عرض کر گیا سا معراج علی رات، امامہ پوایا او امامہ جن دے کئی لاکھ سال فرشتے باہر کھلو کے اللہ دی تسبیح بیان کرتے رہے تے مصطفیٰ دا درود بیان کرتے رہے۔ ایتھے تے نبی دے اوپر درود نہیں پڑھن دے تے فرشتے مصطفیٰ دے امامے دے اوپر درود پڑھتے رہے۔ امامہ بنیا کنے سی؟ میرا امامہ بنے دعوت اسلامی والا، کسی دا امامہ بنے کوئی، کسی دا امامہ بنے کوئی، میرے مصطفیٰ دا امامہ کنے بنیا سی؟ اس ہستی نے بنیا جنوں آخدے نے رضوان جنت، جن نے جنت دے وچ بھیجنا ہے کائنات نوں، اونے امامہ بنیا۔ تے اونوں تو پوچھا کہ تینوں کیویں پتہ لگیا کہ میرا مصطفیٰ ایسا امامہ پسند کرتا ہے؟ انہیں آخیا پتہ انج لگیا کہ میں رات کو کیا میرا مصطفیٰ عشاء دی نماز پڑھدا پیا سی، میں ہاتھ بن کے پیچھے بیٹھ گیا تے میں کہا اج میرے اللہ دا آرڈر ہویا تہاڈا امامہ بننا ہے، تے میں تھوڑا جہا ارشاد فرماؤ گے کہ تہاڈا امامہ کیویں بننا ہے؟ میرے مصطفیٰ جی نے فرماتے گئے میں مصطفیٰ دا امامہ بنتا گیا۔ جنہیں جنہیں میرے نبی نے آخیا میں انہیں امامہ بن دیتا، لہذا امامہ لپیٹ کے جس ویلے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ لیا گیا، لیا کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کپڑیاں دا جوڑا پیش کیتا، پہلے امامہ پیش کیتا۔ امامہ کتنے فرشتے سن امامے دے 4 چفیرے، جس ویلے امامہ پیش کیتا گیا 40,000 فرشتیاں دے جرمٹ دے وچ میرے نبی دا امامہ لیا گیا۔ کتنے فرشتیاں دے وچ؟ حوالے دا ذمہ دار چور چوری کرے اوندا ہاتھ کٹو، خطیب جھوٹ بولے اونਦੀ زبان کٹو تاکہ دوبارہ تو جھوٹ نہ بولے نا۔ یہ خطیب سچ بولے تو پھر بھی اپنی سبحان اللہ نہ نکلے تو پھر ان کا مطلب ہے کہ خطیب چھٹی کر جائے۔ سبحان اللہ، خطابت چھڈ دے غلام نواز نال بول سبحان اللہ۔ خیر کرے جسم بھی ٹھیک نے، جسم بھی ٹھیک نے، پھر بھی کسا کسا تے بول دے بیٹھے جی۔ ایک ہوندا ہے جیب دا کنجوس تے ایک ہوندا زبان دا کنجوس۔ تے جناب انہی جیب تے سکی ہو تے زبان والی کنجوسی چھڈ دیو کمایا نہ سونے تے سہاگا ہو جاوے۔ غلام نواز نال بول سبحان اللہ۔ ہن جس ویلے امامہ پیش کیتا میرے نبی نے اپنے سر تے پایا لباس پیش کیتا نوری لباس جنت دا میرے نبی نے پایا نا تے اگوں اسرافیل علیہ السلام نے جُتی مبارک پیش کی جنت دے وچوں نور دی جُتی، سبحان اللہ، نور دی جُتی، نور دی جُتی پیش کی تھی۔ آئے نور تے بشر دے جھگڑے پہ گئے، خبریں لوگ کی کہہ گئے، سبحان اللہ۔ ادھر سارے جھگڑے ہی نہیں مکدے پہ، نور تے بشر دے جھگڑے پہ گئے، خبریں لوگ کی کہہ گئے، تیری شانہ وہ لجپالا اللہ جان دے، اللہ جان دے، جو ہے نا تیری شانہ اللہ جان دے نا بچارا کو کی پتا جُتی کیڑی نور دی میرے نبی دے قدماں دے وچ تے اج تک مولوی فیصلہ نہیں کر سکیا بیچارہ، اج تک سوچتا پھردا ہے کہ دیکھیں جی نبی نور تھے یا بشر تھے،
بتائیں تو صحیح ذرا نبی نور تھے یا بشر تھے؟ میں کہا مجھے اتنی سمجھ تو نہیں ہے کہ نبی نور تھے یا بشر تھے، بس اتنی سمجھ آئی ہے کہ جن کے قدموں میں نور کا جوتا ہے وہ محمد کیا ہوگا. بس اتنی بھی میں سمجھ آئی ہے کہ جناب کو سمجھ آ جائے گا. اور میرے مصطفیٰ جو ہی جتی مبارک پا کے باہر آئے نا، میں پچھلے دفعہ عرض کر گیا، جو ہی باہر آئے تے باقی مکہ دے وچ جناب 70,000 فرشتہ جبریل نال 70,000 میکائیل تے 70,000. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تو ہی آیا کھڑا ہے. یا اللہ اتنا بھی آ گیا. فرمایا پھر پیچھا ہوا نہ کی بنے گا. فرمایا توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. اور کا جملہ بول دیے جا. ہاں اج تک ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر ہے، کوئی نہ کوئی تو ذوق ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل یہ رب جبریل فرمایا اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے یار دی خدمت کر. میکائیل تم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے یار دی خدمت. اسرافیل اپنا جناب والا اسرافیل اپنے منہ دے وچوں سور کر دے تھلے رکھ دے. یا اللہ تیری تقدیر ہے. فرمایا تقدیر چھوڑ دے. اے اسرائیل تم یہ روح نہیں قبض کرنی ہے. کیوں نہیں کرنی ہے؟ فرمایا کہ ادھر میرا یار آوے گا. میری قدرت نہیں چاہتی کہ کسی گھر دے وچ میں ہوے بھون ہوے. میری تقدیر نہیں چاہتی، میری تقدیر نہیں چاہتی ہے میرا تلا میرے کو آندا پیا ہوے کائنات ہسدی پئی ہوے. میرے نبی کو جوتی کنے پوائی؟ اسرافیل نے. نوری نوری جوتا پہنا رہا ہے، نوری جوتا پہنا رہا ہے. تے مولوی اجے سوچتا پھردا ہے کہ وہ بشر تھا یا نور تھا. اے بیچارہ اجے سوچتا پھردا. ہن ہویا کی؟ جس ویلے میرا نبی نکلیا نا باہر اپنی ٹھاڑ دے نال سامنے بیٹھا براق کھڑا ہے تے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جلدی جلدی اگے بڑھ کے نا تے تھلے ہاتھ کر لیا. یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا اے کیوں کیتا ہی؟ عرض کیتا سرکار کئی ہزار سال عبادت کر کے مقام حاصل کیتا ہے. مٹھا بولی سبحان اللہ. کلے نو نظر نہ لگ جاوے تے او ہن ہویا کی؟ یا رسول اللہ کئی ہزار سال محنت کیتی، عبادت کیتی، سجدے دے وچ پیا. اللہ نے فرمایا اسرافیل یا اللہ حکم. فرمایا تو سجدہ بڑا لمبا کیتا ہے، ساری بارگاہ دے وچ قبول ہے. اج منگ جو کچھ منگنا ہے. عرض کیتا دے گا؟ فرمایا ہاں اج دیں گے جڑا کچھ منگے گا. عرض کیتا کہ ایک رات دے دے جڑا تیرے محمد دی نوکری کر سکا. ایک رات دے دے تیرے محمد دی نوکری کر سکا. اللہ نے فرمایا اچھا اتنی بڑی شے مانگ لئی، جا پھر ہم بھی دیتے ہیں. ایک رات محمد کو دولہا بنایا جائے گا. اس رات تو جا کر میرے محمد کو جوتا پہنانا، تو جا کر میرے محمد کو نالین پہنانا. تو جا. اور جب زین کے اوپر ہاتھ رکھیا نا حضرت اسرافیل نے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسرافیل اتنا مقدس فرشتہ تے اللہ کے مبارک فرشتیاں نے پوچھا تے تو یہ کی کردا پے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ نہ میرے کو پوچھو، صرف یہ پوچھو کہ آج میرے دل دے وچ خوشی کتنی آ رہی ہے کہ میں آج اے رات اتنی عبادت کرن تو بعد رات حاصل کی ہے جو تواڈی بارگاہ وچ. اے میرا آج رسول بر حقی سمجھو آئے جامع نور دا پہنے پوشاک کتاب اور جتے فہم گمان دکھا نائیو آئے اتھوں تک میراج نبی پاک کیتا. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں اللہ حضرت فرماتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں. یہ تو پوچھو کہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے.
اللہ حضرت تھوڑے جی اچھا ہوں کی ہویا جدو ہاتھ رکھیا نا یا رسول اللہ ذرا ایتھے ہاتھ رکھ کے اتنے چڑھو نا مزہ آ جائے. تلی کس کی ہے؟ نوری کی. چڑھ کون رہا ہے؟ نوری. نہیں کوئی تو فیصلہ کرنا. اچھا ہوں جناب ہویا کی میرے مصطفیٰ جدو چڑھن لگے نا تے گل بڑی خوبصورت کی تھی. ہوں میرے نبی دی سواری ٹرن لگی تے جدو چڑھن لگے نا تے قدم چک کے میرے نبی نے پیچھے رکھ لیا. اتنے میں تیرے تو گرماؤنا ہے تے جڑا ادھر ادھر ابھی بھی سوچتا پیا نا کہ شکر ہے میری جان بچ گئی سبحان اللہ نہیں آخنا پیا. انشاءاللہ امید ہے بولے گا. ہویا کی جس ویلے میرے نبی نے قدم مبارک چک کے پیچھے رکھیا نا تے جبریل پوچھدے نے سونیا چلو ذرا جلدی چلیے اگے یا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں سدا تھوڑا انتظار. تے میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل آج میں دلہا بن کے جاندا پیا میری امت دا کی بنے. مٹھا مٹھا میری امت دا کی بنے گا جی. باغیا نم میں باد بہاری چلی باغیا نم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی سواری سوئے ذات باری چلی آج شوق لکا آج کی رات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی توجہ فرمائیے میری امت تک کی بنے گا. میری امت تک کی بنے گا. امت ہوئے جیڑی اذان ہوندی پئی ہوئے تو مسجد دے وچ نہیں بنائے. میں خیرات منگی سی میں کہ آج معراج علی مقدس راز دا صدقہ میں خیرات دیو کہ 5 وقت دی نماز مسجد دے وچ پڑھاں گے. اس ویلے پتہ تسی کی آکھیا سی داں گے خیرات دتی پھر میں اجے تک جوڑی روندی پئی ہے کہ کہہ دے سکیاں دے متے. حضرت محمود غزنوی دے کول بندہ آیا آ کے کہنے لگا گھر میرے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے مہربانی کرے تو مجھے شہد چاہیے شہد ہوگا تو میری بچے کی ڈلیوری صحیح ہو جائے گی. آپ نے نوکر نے فرمایا اے اور جڑا ڈرم شہد والا پیا چک دے ڈرم چک دے. عرض کیتا سرکار انہیں تھوڑا جا مانگا تجھے ڈرم چکنے پائے ہو. فرمایا اس نے اپنے ضمیر کی ظرف کے مطابق مانگا تھا ہم اپنے ظرف کے مطابق دیں. میں اپنے ناکے ظرف کے مطابق تو تو خیرات منگی سی تسی جڑی خیرات پائی ہے یقین کرو ہاتھ تسی بھی کر دیں. پڑھو گے نماز انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حضور دی عظمت دا صدقہ سانو نمازی بنا دے. جے میرے مصطفیٰ چلن لگے نا اپنے مراد دے اوتے چلن لگے انشاءاللہ وقت ملیا تو پھر تساں رات دے سامنے میں 2 چیزاں عرض کراں گا. 2 چیزاں میں عرض کراں گا کہ میرے مصطفیٰ دے غسل والا پانی کدھر گیا سی اور میرے مصطفیٰ جدوں سواری دے اوتے بیٹھے تا ایک خواہش براق نے آکھیا سی کہ یا رسول اللہ میری خواہش قبول فرماؤ دعا تے ایک خواہش میکائیل نے آکھیا سی میری قبول فرماؤ تے ایک خواہش دا اظہار حضرت جبریل نے کیتا سی کہ میری قبول فرماؤ. یہ تیناں دی خواہشاں کیویں پوریاں ہویاں تے کیڑے رنگ دے وچ پوریاں ہویاں انشاءاللہ وقت ملے تو حضرات دے سامنے عرض کراں گا.